ہمارے نبی نے تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، تم بھی ہمیں جہیز دو۔ وہ گاڑی مانگتے ہیں، سونے کی انگوٹھی مانگتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ ہمارے نبی نے کوئی جہیز نہیں دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، جس چیز کو سب سے زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے، جو آج معاشرے میں سب سے زیادہ پھیل چکا ہے، جو ایک مہلک بیماری ہے، وہ ہے جہیز۔ آج جس عنوان کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں وہ ہے جہیز۔ جہیز ایک ایسی مہلک بیماری ہے جو معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ امیر لوگ اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیتے ہیں کہ غریب لوگوں کی جو بیٹی ہوتی ہے ان کی شادی نہیں ہوتی ہے، مشکل ہو رہی ہے ان کی شادی کا ہونا۔ امیر لوگ اتنا جہیز دیتے ہیں۔ جہیز امیر ہو یا غریب ہو کسی پر بھی جائز نہیں ہے، یہ غیر شرعی رسم ہے، یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ بندہ امیر ہو یا وہ بندہ غریب ہو۔ اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری ہے اس لڑکے کی جس کی شادی ہو رہی ہو، یا پھر اس کے والد کی کہ وہ خود سختی سے منع کرے کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہمیں خالی لڑکی چاہیے۔ لیکن اگر وہ منع بھی کرتے ہیں تو ان کا طریقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، ان کے طریقے میں لچک ہوتی ہے جس سے لڑکے والے کو جہیز دینا پڑتا ہے، اور اگر وہ اپنی لڑکی کو جہیز نہیں دیں گے تو پھر اس کو تانے سننے پڑتے ہیں۔ جہیز کا بھی جو حساب و کتاب ہے وہ اب رشوت کی طرح ہو گیا ہے۔ دیکھیے، میں یہاں پر آپ کو بات بتاتی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رخصت کیا اور جو چادر ان کے سر پر ڈالی تھی اس پر نہ جانے کتنے پیوند لگے ہوئے تھے، اتنی سادگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا اور رخصت کرتے ہوئے کہا کہ فاطمہ، تیرے بابا کے پاس اتنا ہی ہے، اگر تیری اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتی تو کچھ اور بھی انتظام ہوتا، بس تیرے لیے اتنا ہی ہے، یہ کہہ کر رخصت کر دیا۔ اگر آقا چاہتے، اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جنت کے جوڑے آتے، جنت کا لباس آتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی غربت پر اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے، جس کو آج چاک کیا جا رہا ہے، جس کو آج مٹایا جا رہا ہے، نبی نے تو اس پر اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے، حضرت فاطمہ کو جہیز دیا ہے۔ نہیں، ان کی غلط سوچ ہے۔ کچھ ہی برتن، مشکیزہ اور بستر، چولہا، کٹورا وغیرہ اور کچھ برتن دیے، یہ جہیز نہیں ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے اور سوچا جائے یہ جہیز نہیں ہے۔ تو آج لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، تم بھی ہمیں جہیز دو۔ وہ گاڑی مانگتے ہیں، سونے کی انگوٹھی مانگتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ ہمارے نبی نے کوئی جہیز نہیں دیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج گھروں میں 30 اور 35 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، مسلمان گھرانے سے ان کے رشتے نہیں آتے، اور وہ دلہن لینے کے لیے نہیں آتے، ان کو تو جہیز چاہیے ہوتا ہے، وہ تو جہیز کے لیے آتے ہیں، اور غریبوں کے آج کوئی رشتے نہیں آتے، ان کی لڑکیاں بیٹھی کی بیٹھی رہ جاتی ہے گھروں پر۔ اس لیے جو جہیز کو عام کر دیا ہے، اتنا زیادہ اس کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ کوئی غریب کی بیٹیوں سے شادی کرنا پسند نہیں کرتا۔ اور جب بیٹی یہ دیکھتی ہے کہ اس کا باپ نہیں سو پاتا، بستر پر کروٹ بدل رہا ہوتا ہے اور اس کی ماں بھی کروٹ بدل رہی ہوتی ہے، تو بیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے، وہ خودکشی کر لیتی ہے، یعنی وہ مر جاتی ہے یا پھر وہ کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر چلی جاتی ہے کہ اس سے کم از کم ماں باپ کا بوجھ تو ہلکا ہوگا۔
اس کی ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم اپنی بیٹیوں کو تو بہت کچھ دیتے ہیں، لیکن جو پڑوس میں غریب کی بیٹی ہے اس کا خیال نہیں کرتے۔ ارے اس دن نہ دو، اگر تمہیں دے نہیں ہے تو بعد میں دے دو۔ اس کا بائیکاٹ کرو، جہیز کا بائیکاٹ کرو جو کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کا خاتمہ کرو۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اونچے گھرانے کی لڑکی سے شادی کرے اس نیت سے کہ میری عزت ہو کہ بہت اونچے گھرانے کی لڑکی ہے، تو اس شخص کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے، اونچے گھرانے سے شادی کرے کہ بیوی بہت کچھ لے کر آئے گی، تو اس کو تنگ دستی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ارے تم لڑکی والوں سے 5 لاکھ 10 لاکھ روپے مانگتے ہو، تمہیں مل جائیں گے، مگر کب تک ان کا استعمال کرو گے؟ ایک نہ ایک دن تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر تم غریب کی بیٹی سے شادی کر کے اپنے گھر میں لے کر آؤ، اور جو اس کے باپ کے دل سے دعا نکلے گی، اس کی برکت سے اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم دینے والے بن جاؤ گے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ غریب لڑکی سے شادی کر کے اپنے گھر میں لے کر آؤ۔ آج میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتی ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کہ یہ کہو ہمیں ایسی لڑکی چاہیے جو جہیز لے کر نہ آئے، صرف اکیلی لڑکی ہی آئے، غریب کی لڑکی سے شادی کرے، تو تبھی جا کر اس کا خاتمہ ہوگا۔ جہیز کا بائیکاٹ تبھی ہوگا جب آپ پکا سچا اپنے دل میں ارادہ کر لیں گے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، آج تو یہ حال ہو رہا ہے کہ جو عورت جہیز لے کر آتی ہے، عورت کو اس جہیز میں تولا جاتا ہے۔ اگر لڑکی جہیز زیادہ لے کر آتی ہے تو سسرال والے اس کی عزت اور قدر کرتے ہیں، اور اگر وہ لڑکی جہیز لے کر نہیں آتی یا تھوڑا سا لاتی ہے تو پھر اس کی عزت اور قدر نہیں کی جاتی، اس کی جوتی کی نوک پر رکھا جاتا ہے، سسرال میں اس کی عزت اور قدر نہیں ہوتی۔ ساس کے ہر وقت اس کو تانے سہنے پڑتے ہیں، اور وہ تانے جب دیتی ہے تب لڑکا گھر پر موجود نہیں ہوتا۔ کیا وہ لڑکا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس لیے شادی کی ہے؟ اس لیے لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کہے کہ مجھے غریب گھر سے لڑکی لے کے آنی ہے جو اپنے ساتھ جہیز لے کر نہیں آئیں۔ اور آج کے اس دور میں مسلمانوں نے اتنا زیادہ عام سمجھ لیا ہے، ضروری سمجھ لیا ہے کہ جہیز دینا ہی ہے، جس سے غریب کی بیٹیوں کی شادی ہونا بہت مشکل ترین بن گیا ہے۔ اور آج جو بیٹیاں ماں باپ پر بوجھ بن رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ غریبوں کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا، اور پھر جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ان کی بیٹیوں سے نکاح نہیں کرا جاتا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، ان نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جہیز کا خاتمہ کریں، غریب لڑکی سے شادی کریں، نیک لڑکی سے شادی کریں، اور جہیز کا بائیکاٹ کریں۔ یہ ایک مہلک بیماری ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہیں پر میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔